पुरसुकून ज़िंदगी, पुरसुकून लाइफ और पुरजोश लाइफ ये आपकी तभी होती है जब आप सुबह सवेरे अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाते हैं। और खुशगवार ज़िंदगी के लिए आपको थोड़ी सी अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खुदावंद के फजल व करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदावंद का कि मैं भी खैरियत से हूँ। और आज का जो अपना मैं व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ वो ब्रेकफास्ट से करने जा रही हूँ। और मैं हमेशा अपने जो व्लॉग का आगाज़ है वो ब्रेकफास्ट से ही करती हूँ, क्योंकि जब आप पुरसुकून और पुर लाइफ ज़िंदगी गुजारते हो ना, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है हेल्दी डाइट। तो अगर सुबह सवेरे आप अच्छी सी हेल्दी डाइट लेते हो तो आपका सारा दिन वैसे भी बहुत एनर्जेटिक गुजरता है। तो इसी तरह अपनी ज़िंदगी को पुरजोश और पुरसुकून बनाने के लिए जो है ना, अपनी डाइट को और अपने ऊपर आपको तवज्जो देनी होगी। क्योंकि सुबह सवेरे अगर आप उठते ही खुदा का नाम लें और भरपूर तरीके से आप अपना नाश्ता करें, अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाएं, तो इससे आपके जो है ना सारा दिन आप बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं और आपको बहुत ही आप पुरसुकून भी रहते हैं। तो ब्रेकफास्ट तो हम लोग यहाँ पे बना रही थी मैं, तो ये बना रही थी मैं पराठा और ब्रेड, क्योंकि बच्चों को ब्रेड खाना था और मुझे खाना था पराठा, तो मैंने अपने लिए पराठा बना रही थी। तो बाकी ये है कि बच्चों के साथ बच्चों वाली माओं के लिए जो है ना, वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने सारे घर के कामों को एक साथ लेकर चलना बहुत ही उलझन और मुश्किल लग रहा होता है। क्योंकि जब आपके बच्चे हैं वो स्कूल गोइंग हैं, आपका हस्बैंड है वो जॉब प्लस है और आप हाउस वाइफ है, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो काफ़ी आपको थका देती है। सारा दिन भाग भाग के काम करना, भाग भाग के अपनी जो है ना वो बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, उनकी ज़िम्मेदारियां पूरी करना, इन सब से जो है ना एक औरत जो है ना वो उकता जाती है, थक जाती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज लाने के लिए थोड़ा सा अपनी आदतों को, अपनी हैबिट्स को बदलेंगी ना, तो आपके लिए वैसे भी बहुत आसानी हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में जो है ना अपना चेंज लाएं, कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बदले, तो इससे आपकी ज़िंदगी आसान और पुरसुकून हो जाएगी। और ये है कि सुबह का नाश्ता और ये सब कामों से फ्री होने के बाद मैं जो करती हूँ, मैं हमारे 1 घंटा जो है ना वो लाइट आती है। मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के बाद रेस्ट लाजमी करती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना वो थोड़ा सा आपकी बॉडी जो हो रही होती है ना नाश्ते के बाद, थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी आती है। तो थोड़ा सा आप बेशक दुआ कर लीजिए, आपके पास कुछ कलाम पढ़ने का जो भी आपने करना है इस वक्त में आप कर सकते हो। और उसके बाद जो है ना बस अपने कामों को शुरू हो जाएं। अगर आप अपने कामों को 1 घंटा भी देंगे ना, तो यकीन जाने आपका सारा दिन पुरसुकून और पुरजोश होगा। और आप भरपूर तरीके से जो है ना अपना 1 घंटे में काम ख़त्म करो, और फिर आप सारा दिन जो है ना टेंशन फ्री, और टेंशन फ्री होने के साथ साथ आप पुरसुकून भी होंगे कि हाँ, हमने अपना जो काम है ना वो अच्छे से परफेक्ट तरीके से कर लिया। जब आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने सब चीज़ों को देखते हो कि आपने सारा काम जो है ना वो निपट गया, तो वैसे भी जहन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। और दूसरा ये कि मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि मैं जो हूँ ना अगर सारा दिन ही काम तो वैसे करना पड़ता है। थोड़ा बहुत छोटे बच्चों की माँओं को तो बैठने के लिए मुश्किल ही मिलता है, क्योंकि उनके छोटे छोटे से काम होते हैं, छोटी छोटी सी उनकी होती हैं, जो सारा दिन जो है ना वो आपको देखना पड़ता है अपने बच्चों को। तो जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना, तो मैं अपने लिए अपने आप को ये भी एक देती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ना थोड़ी देर आउटिंग के लिए चली जाती हूँ शाम को ना, क्योंकि इससे आपका माइंड जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। सारा दिन जब आप थक हार के अपने कामों में उलझ रहे होते हो, तो उसके बाद आप अपने आप को ज़रूर ये थोड़ा सा टाइम दीजिए कि आप अपने आप को ना थोड़ा सा नहा धो के फ्रेश करें, अपने आप को अच्छा सा तैयार करें। और थोड़ा सा घूमना फिरना भी ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी से। इन टेंशनों से, इन उलझनों से आप सभी उलझ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो टेबल का कपड़ा भी प्रेस करके डाल रही थी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर थोड़ा सा ना बल नज़र आ रहे थे मुझे, तो मैंने इनको डाला। और दूसरा मैंने किया ये चीनी का, जो मेरे पास थोड़ा सा राशन पड़ा हुआ था ना बड़ी बाल्टियों में, उनको निकाल के मैंने छोटी बास्केट में जो है ना वो डाल दिया।
اور اس کے اندر میں آٹا ڈالنے جا رہی تھی، کیونکہ آٹا بھی میرا کم ہی تھا ابھی، تو میں نے سوچا اس بالٹی میں ڈالا جائے۔ تو اس طرح سے نا میں نے مشین بھی ساتھ میں لگائی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں چھوٹے موٹے اپنے کام جو ہے نا وہ اسی طرح نپٹا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ اگر آپ ایک ہی چیز کو لگ کے بیٹھ جاؤ گے نا، یا پھر سست ہو کے بیٹھ جاؤ گے، تو پھر کام کرنا بہت ہی میرے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میری مشین کا جو ہے نا وہ چکر بھی ہو گیا تھا، تو میرے چھاڑے وغیرہ جو ہے دھوتے ہیں نا، میں سب سے پہلے چادریں اور تولیے وغیرہ ہی دھوتی ہوں اپنے گھر کے، کیونکہ میں ان کو جلدی جلدی سے دھو لیتی ہوں۔ ان کے اوپر اتنی نا مٹی یا اتنی گندگی نہیں ہوتی کہ ان کو نا بعد میں دھوں، تو میں سب سے پہلے نا چادریں دھوتی ہوں۔ اور ویسے بھی میں نے دن رکھے ہوئے ہیں، 2 دن کے بعد میں نے اگر چادریں دھونی ہیں تو ان کا، اگر میں نے بچوں کے یونیفارم وائٹ کلر کے دھونے ہیں تو ان کو پہلے ڈالتی ہوں۔ تو اب تو بچے اسکول گئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا پہلے چادریں ڈال دیے، تو یونیفارم پھر میں بعد میں دھو لوں گی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ میں نے دال جو ہے نا وہ اپنی بوائل کرنے کے لیے رکھ دی، اور یہ ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے نا ادرک لہسن کا تڑکا بنا رہی تھی۔ یہ پیاز تھا، اور اس میں نے لہسن ڈال کے جوے ڈالے، اور اس کے اندر میں نے 2 سے 3 ہری مرچیں، جو آپ کے پاس بڑی موٹی والی مرچی ہوتی ہے نا، میرے پاس تو وہ ریڈ ہو جاتی ہے، تو میں ان کو پھینکتی نہیں ہوں، میں ان کو رکھ لیتی ہوں اسی طرح تڑکے وغیرہ میں ڈالنے کے لیے۔ اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا زیرہ ایڈ کرنے جا رہی تھی اس کے اندر، تو میں اپنی دال کے اندر ایسے ہی تڑکا لگاتی ہوں۔ ویسے میں ادرک لہسن اور لال مرچ وغیرہ ڈال کے نا دال کو میں نے وہ ابائل کر لیا تھا، تو بعد میں نے یہ اس کے اندر ایسا تڑکا لگایا، اور اس کے اندر دھنیا بھی ڈالا، کیونکہ دھنیے کے بغیر جو ہے نا وہ ایسی چیزیں دال اور سبزی جو ہے نا وہ بالکل ادھوری لگ رہی ہوتی ہے۔ دھنیا جو ہے نا وہ بہت ہی اس کو اچھا بنا دیتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں میرے چاول جو ہے نا، میں نے چاول ابائل کر لیے اور دال بھی ابائل کر کے رکھ لی تھی، تو اس کے اندر پھر میں نے بعد میں تڑکا بھی لگایا۔ تو اگر اسی طرح آپ اپنی ملٹی ٹاسک کر کے کاموں کو کرتے ہیں نا، تو یقین جانو آپ کے کام ایسے طریقے سے ہوتے ہیں نا کہ بس آپ خوش ہو جاتے ہو کہ آپ کے کپڑے بھی دھل گئے، آپ کے برتن تو میں نے زیادہ تر رات کو ہی دھو کے رکھ لیتی ہوں، کیونکہ برتن کو پھر میں اتنا نہیں کرتی، کیونکہ اگر آپ رات کو برتن وغیرہ دھو کے رکھ لیتے ہو نا تو یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ نے مشین لگائی ہوئی ہے، تو برتن تو بس ناشتے کے تھے تو وہ بھی میں نے فٹافٹ سے جو ہے نا دھو لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ سب تڑکا وغیرہ لگانے جا رہی تھی، تو اسی طرح میں اپنی دال کو جو ہے نا وہ بنا رہی ہوتی ہوں۔ اور میری دال بہت ہی پرفیکٹ اور بہت مزے کی بنی تھی دال چاول۔ تو جب آپ کپڑے وغیرہ دھوتے ہو نا تو آپ کوشش کریں یا تو ایک دن پہلے بنا کے فریج میں رکھ لیں کھانا، یا پھر اگر آپ کو بنانا بھی ہے، جیسے کہ میرے بچے ہیں تو وہ فریج کا نہیں کھاتے، تو پھر میں نا ایسے ہی بنا کے رکھتی ہوں، ہلکا سا لائٹ سا بناتی ہوں تاکہ جلدی جلدی ہو۔ اور یہاں میں نے پھر جو ہے ٹیبل کا میں نے سوچا کپڑا بھی جو ہے نا وہ ڈالتی ہوں، تو میں نے یہ ٹیبل کے اوپر کپڑا جو ہے نا وہ ڈالا، کیونکہ میں نے کپڑا نکال کے نا اس کا سب سے پہلے وہ دھونے کے لیے ڈال دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں میں کپڑے اپنے ہینگ کرنے جا رہی ہوں۔ اس طرح میرے سارے کام جو ہے نا وہ ملٹی ٹاسک فٹافٹ سے ہو جاتے ہیں، اور میں بنا تھکے یہ آرام سے اپنے کام جو ہے نا وہ نپٹاتی رہتی ہوں۔ اور ساتھ میں آپ کوشش کیجئے کہ جو ہے نا اپنے لیے انرجی ڈرنک وغیرہ یا دودھ کا استعمال ضرور کیجئے، کیونکہ جب آپ اتنے سارے کام بھاگ کے کر رہے ہوتے ہیں نا تو اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالیں، اپنے آپ کو بریک دیں، اپنے تھوڑا سا جو ہے نا اپنے آپ کو بیٹھ کے اچھا سا کچھ ہیلدی ڈرنک لیں، کیونکہ اس سے نا بھاگ کے آپ جب تھک جاتے ہو نا تو تھوڑا سا آپ کو بھی سکون اور آرام چاہیے ہوتا ہے، تو اپنا خیال بھی کرنا ہمیں ہی ہے، ہمیں کوئی بھی نہیں آ کے باہر سے پوچھے گا۔ اور جو خاص طور میری بہنیں ہیں میری طرح، جن کو ظاہری بات ہے میری تو امی بھی نہیں ہے، تو جن کی ماں نہیں ہے وہ ان کو اپنا خیال پھر نہ خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں میں ساری صفائی بھی میں کر رہی تھی اچھے سے، میں نے یہاں پہ ڈسٹنگ وغیرہ بھی کی، کیونکہ جب تک میں ساتھ ہی ساتھ یہ میں آپ کو نہیں دکھا پا رہی تھی، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ اپنے کپڑوں کو بھی وہ جو مشین سے نکال کے نا میں نے ان کو بھی دھو کے اچھے سے رکھ لیا، اور یہ ساتھ ہی ساتھ بچے بھی آ گئے اور لائٹ بھی بس جانے والی تھی، تو میں نے سوچا یہاں سے بھی کام جو ہے نا وہ فنش کیا جائے، کیونکہ لائٹ جیسے جاتی ہے تو کافی اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، پھر اتنی روشنی بھی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ شوٹ کر سکیں، اور ساتھ ہی جو ہے نا پھر مجھے یہ بھاگ کے اپنے کام جو ہے نا وہ نپٹانے ہوتے ہیں، 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں اتنی ہی لائٹ آتی ہے ہماری، اور اس 1-1.5 گھنٹہ اس میں نے اپنے پورے گھر کا کام بھی فنش کیا، کھانا بھی پکایا، اور بچوں کو بھی دیکھا کہ بچے اسکول سے آئے تو ان کو بھی پھر میں نے ہلکا پھلکا سا جو انہوں نے کھانا تھا وہ دیا،
کیونکہ بچے آتے ہی نا وہ زیادہ تر ہیوی کھانا نہیں کھاتے، لنچ وغیرہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ کرتے ہیں۔ میں ان کو ساتھ میں لنچ دے دیتی ہوں تو پھر ان کو نا اتنی بھوک نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور یہاں دیکھیں میری صفائی بھی ہو گئی اور یہاں میں جھاڑو بھی لگا رہی تھی۔ تو اسی طرح ہم لوگ اگر اپنے کاموں کو مینیج کریں، اپنے کاموں کو کرتے ہیں نا، تو پھر یقین جانے کہ ہمارے لیے جو ہے نا ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ہم آرام سکون سے اپنے سب کاموں کو نا ایک ہی وقت میں نپٹا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے، یہ آپ کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ زیادہ تر ایک دو کام کو ہی کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے، تو وہ ان کی اپنی ہیبٹ ہے اور میری اپنی ہیبٹ ہے۔ ویسے میں تو اسی طرح سے کام کرتی ہوں۔ اور یہ ساتھ میں نے موپ بھی جو ہے نا وہ لگانا شروع کر دیا، کیونکہ موپ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ میری کمر میں درد ہے، تو مجھ سے نا بیٹھ کے پوچھا لگانے میں بہت مشکل ہوتی ہے، بیٹھ کے جھاڑو نہیں لگا سکتی میں۔ جب بھی مجھے ایسے جھاڑو وغیرہ لگانا ہوتا ہے نا، تو میں یا تو اپنے بچوں سے لگواتی ہوں اور یا پھر بہت مشکل سے بیٹھتی ہوں، کیونکہ بیٹھ کے اٹھنا میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو باقی اپنے بچوں کے ساتھ مل جل کر بس میں ایسے ہی کام اپنا نپٹاتی ہوں اور کرتی ہوں۔ تو آج تو بچے اسکول گئے ہوئے تھے، تو پھر میں